سریہ جانتے ہیں، جنگ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، لیکن کچھ ایسی جنگیں ہوتی جس میں نبی بنفس نفیس حاضری نہیں دے پاتے تھے، انہیں عربی زبان میں سریہ کہتے ہیں۔ ایک سریہ جس میں مولائے کائنات اصحاب کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے کے لیے گئے، اور جب فاتحانہ یقیناً واپس آئے تو کچھ اصحاب نے شکایت کی، آ کر کہا ایک عجیب ہم نے کردار دیکھا علی مرتضیٰ کا، آپ کے اخ اور وصی کا، وہ یہ تھا کہ ہر نماز ظہر ہو یا عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو، ہر نماز میں آپ کا بھائی ایک ہی سورے کی مسلسل تلاوت کر رہا تھا، اور وہ سورہ توحید، سورہ لا الہ الا اللہ، سورہ وحدت جو ہمیں کثرت سے نکال دے، کیا وجہ ہے؟ یہ ہمیں اچھا نہیں لگا، کیوں باقی سوروں کی تلاوت نہیں کی؟ نبی کے چہرے منور پر مسکراہٹ، تبسم، اور پھر فرمایا میرا نفس نفیس یہاں موجود ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے؟ خود علی مرتضیٰ سے پوچھو۔ جب مولا سے پوچھا گیا، باب علم نبی سے سوال ہوا، تو جواب دیا لحبی لہذہ السورہ، یا رسول اللہ مجھے سورہ توحید سے اتنی محبت ہے کہ میں اس سورے کو نہیں چھوڑ سکا، میں مسلسل اسی سورے کا انتخاب کرتا رہا۔ تو یہ سننا تھا، نبی نے اصحاب کی طرف رخ کر کے کہا کہ یا علی لا احببتہ حتی احبک اللہ، ممکن نہیں ہے کوئی سورہ توحید سے محبت کرے مگر یہ کہ اللہ پہلے اس سے محبت کا اظہار نہ کر دے۔ تو محبوب خدا ہے، اس لیے تیرے دل میں عشق و حب سورہ توحید موجود ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کو اپنے تشییع جنازہ میں کثرت کے ساتھ ملائکہ کا حضور چاہیے تو اس سورے سے اپنی دوستی دن بدن، مدت اور لمحہ بے لمحہ بڑھاتے چلے جاؤ۔ سورہ توحید سونے سے پہلے مجھے بڑا لطف آتا ہے، ہم سب کو بتایا گیا نا، اپنے بچوں کو اسی طرح سناتے ہیں، اپنے آپ کو بھی، کہ نبی نے رحمت للعالمین نے نساء العالمین سے ایک گفتگو کی، باپ اور بیٹی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ باپ نے کیا کہا بیٹی سے؟ اے میری بیٹی سونے سے پہلے حج کرو۔ بابا میں کیسے حج کروں؟ تسبیحات اربع۔ سونے سے پہلے سب سے معافی مانگ کے سو۔ کیسے معافی مانگوں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ سونے سے پہلے تمام انبیاء کی ارواح، تمام اوصیاء کی دعاؤں کو لے کر پاکیزہ ہو کر اپنے استراحت کے لیے کمرے میں جاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایزی ایزی، سارے سوالات کا جواب ایک جملے میں۔ جوانوں کو ایسا ہی عمل پسند ہے نا، ہم سب کو بھی ایسی کوکنگ پسند ہے کہ فاسٹ ہو جائے، جلدی ہو جائے، آسان ہو۔ تو یہ آسان، بہت ہی پریکٹیکل، ڈویبل سارے جوابات ہیں۔ تسبیحات اربعہ، اللہم اغفر للمؤمنین، اور یہاں پر کہہ دیا ایک مرتبہ درود بھیجو گے جیسے ہی آپ نے صلوات بھیجا اور آخر میں کہہ دیا وصلی علی المرسلین، تمام ارواح معصومین حاضر ہو کر آپ کے حق میں آپ کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ یہ وہ اثر ہے اس عمل کا۔ اور آخری عمل کیا بتایا کہ پورا کے پورا قرآن ہم سونے سے پہلے کثرت کا شکار ہوتے ہیں، دماغ اسکیچر ہوتا ہے، پھیلا ہوتا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ سورہ توحید کو پڑھتے ہیں، ایک جگہ، ایک مرکز جو قادر مطلق، تمام پیار، رحمت، جمال جو آپ کو اس دنیا میں بکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس سب کے سب کا منبع و سرچشمہ، بالکل آپ کی وہ پریشانیاں، وہ بکھرا ہوا ذہن ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے۔ توحید، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے ہر جنت کے دروازے پر، لا الہ الا اللہ، یہی لکھا ہوا ہے نا۔ سورہ توحید میں بھی لم یلد ولم یولد ولم یکن لم نہیں، قل هو اللہ احد، اس کو سمجھنا ہے تو لم کی منزل تک پہنچنا ہوگا۔ یعنی وہ جو رابطہ ہے رب کا اور مربوب کا، خالق کا اور مخلوق کا اور معبود اور عابد کا، وہ رابطہ نہ یلد کا ہے، نہ یولد کا ہے، نہ کفوا احد کا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر آپ کسی سے بہت پیار، بہت محبت کرتے ہیں تو آپ یہ رشتوں کے ذریعے بتاتے ہیں نا، رب نے یوں کہہ دیا کہ سارے رشتے ایک طرف، سارے تعلقات ایک طرف، ساری مخلوقات کی محبتیں ایک طرف۔ لیکن کیا کہنا جب کوئی خالق ہو، خالق جو پیار کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اس کا مقائسہ کسی بھی مخلوق سے، مخلوق کے تعلقات اور محبت اور مہربانی سے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ سورہ آپ کو اتنا سکون دیتا ہے، وحدت کی طرف لے آتا ہے، اور آپ بہت سکون کے ساتھ الہی اور توحیدی بن کر بستر پر سو جاتے ہیں۔ یہ کمال ذکر توحید اور لا الہ الا اللہ ہے۔ تبھی لوگ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں علی مرتضیٰ، لا فتح الا علی کے جمال کی لوگ زیارت کرتے تھے، دیکھتے صورت علی کو، لیکن خود بخود زبان پر کلمہ توحید جاری ہو جاتا تھا، کیونکہ علی نے خود فرمایا مان للہ آیۃ اکبر منی، کوئی اور ہے نبی کے بعد
جو مجھ سے زیادہ جلال و جمال الہی کا آئینہ دار ہو، کوئی مجھے دیکھے اور اللہ تک نہ پہنچ سکے۔ میں مظہر العجائب، تمام عجائب جلال و جمال الہی کا مظہر